وزیراعظم شہباز شریف سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم کی دعوت پر سعودی عرب روانہ ہو گئے۔ شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود سے ملاقات کریں گے۔ خطے میں جاری کشیدگی اور علاقائی صورتحال پر گفتگو ہوگی۔ دونوں ممالک کے مابین باہمی تعلقات پر تبادلہ خیال ہوگا۔ کامران تصوری کو گورنر سندھ کے عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ۔ وفاقی حکومت نے نہال ہاشمی کو گورنر سندھ تعینات کرنے کے لیے اسمبلی منظور کے لیے صدر پاکستان کو بھجوا دی۔ وزیر اعظم کی نہال ہاشمی سے ملاقات کے بعد انہیں گورنر سندھ تعیناتی پر مبارکباد دی گئی۔ ملاقات میں رانا ثناء اللہ اسحاق ڈار اور دیگر بھی موجود تھے۔ نہال ہاشمی گزشتہ کئی دہائیوں سے مسلم لیگ نون سے وابستہ ہیں۔ وہ 1997 سے 1999 تک وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے قانون و انصاف بھی رہے۔ 2012 میں انہوں نے کراچی میں مسلم لیگ نون کے صدر کے طور پر خدمات انجام دیں۔ 2600 میگا ہرٹز کی پوزیشننگ کے لیے بولی کا عمل مکمل۔ تینوں ٹیلی کام کمپنیز نے اپنی اپنی پوزیشنز کا انتخاب کر لیا۔ 2600 میگا ہرٹز اور 3500 میگا ہرٹز کی پوزیشننگ کے نتائج کا اعلان ایک ساتھ کیا جائے گا۔ وزیر آئی ٹی شہزاد فاطمہ نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کے لیے راستے کھل گئے ہیں۔ ہم جدید دور کی جانب گامزن ہیں۔ ملک کی معیشت مستحکم ہو رہی ہے۔ عراق کی سمندری حدود میں 2 غیر ملکی آئل ٹینکرز پر حملے کا ایک غیر ملکی رکن ہلاک ہو گیا۔ عراقی حکام کے مطابق بارود سے بھری کشتیوں نے 2 ٹینکرز کو نشانہ بنایا۔ حملے کے بعد دونوں ٹینکرز میں آگ بھڑک اٹھی۔ جہازوں پر سوار باقی 24 افراد پر مشتمل عملے کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ متحدہ عرب امارات کے قریب بھی کنٹینر جہاز کا نشانہ بنایا گیا۔ عمان میں سلالہ پوچھ پر تیل کے ذخیرے میں آگ بھڑک اٹھی۔ کویت میں ڈرون حملے سے 2 افراد زخمی ہو گئے۔ ایران نے امریکہ کو مخاطب کرتے ہوئے واضح کر دیا ہے کہ تیل کو $200 فی بیرل تک جانے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ تیل کی قیمت خطے کی امن سے جڑی ہے، جسے آپ نے غیر مستحکم کر دیا ہے۔ ایران کے خلاف جنگ جب میں چاہوں گا ختم ہو جائے گی۔ ایران میں نشانہ بنانے کے لیے کچھ نہیں بچا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ امریکی فوج نے ایران کو توقع سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ ہم اپنے طے شدہ وقت سے بہت آگے نکل چکے ہیں۔ اتنا نقصان 6 ہفتے میں ممکن نہیں سمجھا جا رہا تھا۔ ایران اپنی آزادی کھو چکا ہے، اس کے پاس طیارے نہیں۔ ہم اسی طرح کام جاری رکھیں گے، دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ تیل کمپنیز آبنائے ہرمز کا استعمال کریں۔ میں نے بہت سے ممالک کے سربراہان سے بات چیت کی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے 3 شرائط پیش کر دیں۔ کہا جنگ ختم کرنے کا واحد راستہ ایران کے جائز حقوق اور خود مختاری کو تسلیم کرنا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے خطے میں جنگ کی آگ بھڑکائی ہے۔ ہر جانے کی ادائیگی اور مستقبل میں جارحیت کے خلاف مضبوط بین الاقوامی ضمانتیں حاصل ہوں تو جنگ رک سکتی ہے۔ ایک بیان میں مسعود پزشکیان نے بتایا کہ پاکستان اور روس کے رہنماؤں سے رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں سے خطے میں امن کے لیے ایرانی عزم کا اعادہ کیا گیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا عمان کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ مشرق وسطیٰ اور وسیع تر خطے میں تیزی سے بدلتی اور سنگین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے خطے میں مکالمے اور کشیدگی میں کمی کے فروغ کے لیے عمان کے تعمیری اور اصولی کردار کو سراہا۔ وزیر خارجہ نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان خطے اور دنیا میں کشیدگی کم کرنے، امن کے فروغ اور استحکام کے لیے ہونے والی تمام کاوشوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ سلامتی کونسل میں خلیجی ممالک پر ایرانی حملے روکنے کے مطالبے کی قرارداد منظور کر لی گئی۔ ایران کے حملوں کی مذمت سے متعلق قرارداد پر چین اور روس غیر حاضر رہے۔ قرارداد کے لیے تاریخ میں سب سے زیادہ 135 ممالک کی حمایت حاصل ہوئی۔ سلامتی کونسل میں پاکستانی قرارداد کے حق میں ووٹ دیا گیا۔ سلامتی کونسل میں روس کی جنگ بندی کی قرارداد منظور نہ ہو سکی۔ امریکہ نے ویٹو کر دیا۔ 4 ممالک نے حمایت، 2 نے مخالفت اور 9 نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ پاکستان نے جنگ بندی کی روسی قرارداد کے حق میں بھی ووٹ دیا۔ پاک افواج کا آپریشن غضب للحق جاری۔ افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف موثر جوابی کارروائیاں۔ پاک افغان سرحد ٹل سیکٹر سے ملحقہ افغان طالبان کی پوسٹوں کو نشانہ بنایا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے افغان طالبان کی پوسٹیں مکمل تباہ کر دیں۔ اور
IMF مشن اور پاکستانی حکام کے درمیان اقتصادی مذاکرات پاکستان کے ساتھ قرض پروگرام کے تیسرے جائزے پر مشاورت IMF کے مطابق پروگرام پر عمل درآمد مجموعی طور پر وعدوں کے مطابق رہا پاکستان کے مالیاتی خسارے کو کم کرنے اور پبلک فائنانس مضبوط بنانے پر بات چیت ہوئی IMF اعلامیے میں مہنگائی کو قابو رکھنے کے لیے سخت مانیٹری پالیسی برقرار رکھنے پر زور دیا گیا توانائی کے شعبے کی اصلاحات اور کارکردگی بہتر بنانے پر بھی مذاکرات ہوئے مشرق وسطی کے تنازع کے پاکستان کی معیشت پر اثرات کا بھی جائزہ لیا گیا وزیر اعظم شہباز شریف سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم کی دعوت پر سعودی عرب روانہ ہو گئے شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود سے ملاقات کریں گے خطے میں جاری کشیدگی اور علاقائی صورتحال پر گفتگو ہوگی دونوں ممالک کے مابین باہمی تعلقات پر تبادلہ خیال ہوگا کامران ڈسوری کو گورنر سندھ کے عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ وفاقی حکومت نے نہال ہاشمی کو گورنر سندھ تعینات کرنے کے لیے اسمبلی منظور کے لیے صدر پاکستان کو بھجوا دی وزیر اعظم کی نہال ہاشمی سے ملاقات کے بعد انہیں گورنر سندھ تعیناتی پر مبارکباد دی گئی ملاقات میں رانا ثناء اللہ اسحاق ڈار اور دیگر بھی موجود تھے نہال ہاشمی گزشتہ کئی دہائیوں سے مسلم لیگ نون سے وابستہ ہیں وہ 1997 سے 1999 تک وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے قانون و انصاف بھی رہے 2012 میں انہوں نے کراچی میں مسلم لیگ نون کے صدر کے طور پر خدمات انجام دیں 2600 میگا ہرٹز کی پوزیشننگ کے لیے بولی کا عمل مکمل تینوں ٹیلی کام کمپنیز نے اپنی اپنی پوزیشنز کا انتخاب کر لیا 2600 میگا ہرٹز اور 3500 میگا ہرٹز کی پوزیشننگ کے نتائج کا اعلان ایک ساتھ کیا جائے گا وزیر IT شہزاد فاطمہ نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کے لیے راستے کھل گئے ہیں ہم جدید دور کی جانب گامزن ہیں ملک کی معیشت مستحکم ہو رہی ہے عراق کی سمندری حدود میں 2 غیر ملکی آئل ٹینکرز پر حملے کا ایک غیر ملکی رکن ہلاک ہو گیا عراقی حکام کے مطابق بارود سے بھری کشتیوں نے 2 ٹینکرز کو نشانہ بنایا حملے کے بعد دونوں ٹینکرز میں آگ بھڑک اٹھی جہازوں پر سوار باقی 24 افراد پر مشتمل عملے کو بحفاظت نکال لیا گیا متحدہ عرب امارات کے قریب بھی کنٹینر جہاز کا نشانہ بنایا گیا عمان میں سلالہ پوچھ پر تیل کے ذخیرے میں آگ بھڑک اٹھی کویت میں ڈرون حملے سے 2 افراد زخمی ہو گئے ایران نے امریکہ کو مخاطب کرتے ہوئے واضح کر دیا ہے کہ تیل کو $200 فی بیرل تک جانے کے لیے تیار رہیں کیونکہ تیل کی قیمت خطے کی امن سے جڑی ہے جسے آپ نے غیر مستحکم کر دیا ہے ایران کے خلاف جنگ جب میں چاہوں گا ختم ہو جائے گی ایران میں نشانہ بنانے کے لیے کچھ نہیں بچا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کہا کہ امریکی فوج نے ایران کو توقع سے زیادہ نقصان پہنچایا ہم اپنے طے شدہ وقت سے بہت آگے نکل چکے ہیں اتنا نقصان 6 ہفتے میں ممکن نہیں سمجھا جا رہا تھا ایران اپنی آزادی کھو چکا ہے اس کے پاس طیارے نہیں ہم اسی طرح کام جاری رکھیں گے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے تیل کمپنیز آبنائے ہرمز کا استعمال کریں میں نے بہت سے ممالک کے سربراہان سے بات چیت کی ہے ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے 3 شرائط پیش کر دیں کہا جنگ ختم کرنے کا واحد راستہ ایران کے جائز حقوق اور خود مختاری کو تسلیم کرنا ہے امریکہ اور اسرائیل نے خطے میں جنگ کی آگ بھڑکائی ہے ہر جانے کی ادائیگی اور مستقبل میں جارحیت کے خلاف مضبوط بین الاقوامی ضمانتیں حاصل ہوں تو جنگ رک سکتی ہے ایک بیان میں مسعود پزشکیان نے بتایا کہ پاکستان اور روس کے رہنماؤں سے رابطہ ہوا دونوں رہنماؤں سے خطے میں امن کے لیے ایرانی عزم کا اعادہ کیا گیا وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا عمان کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ مشرق وسطی اور وسیع تر خطے میں تیزی سے بدلتی اور سنگین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا اسحاق ڈار نے خطے میں مکالمے اور کشیدگی میں کمی کے فروغ کے لیے عمان کے تعمیری اور اصولی کردار کو سراہا وزیر خارجہ نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان خطے اور دنیا میں کشیدگی کم کرنے امن کے فروغ اور استحکام کے لیے ہونے والی تمام کاوشوں کی حمایت جاری رکھے گا سلامتی کونسل میں خلیجی ممالک پر ایرانی حملے روکنے کے مطالبے کی قرارداد منظور کر لی گئی ایران کے حملوں کی مذمت سے متعلق قرارداد پر چین اور روس غیر حاضر رہے قرارداد کے لیے تاریخ میں سب سے زیادہ 135 ممالک کی حمایت حاصل ہوئی سلامتی کونسل میں پاکستانی قرارداد کے حق میں ووٹ دیا گیا سلامتی کونسل میں روس کی جنگ بندی کی قرارداد منظور نہ ہو سکی امریکہ نے ویٹو کر دیا 4 ممالک نے حمایت 2 نے مخالفت اور 9 نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا پاکستان نے جنگ بندی کی روسی قرارداد کے حق میں بھی ووٹ دیا
پاک افواج کا آپریشن غضب للحق جاری، افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف موثر جوابی کارروائیاں، پاک افغان سرحد ٹل سیکٹر سے ملحقہ افغان طالبان کی پوسٹوں کو نشانہ بنایا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے افغان طالبان کی پوسٹیں مکمل تباہ کر دیں۔ اور IMF مشن اور پاکستانی حکام کے درمیان اقتصادی مذاکرات، پاکستان کے ساتھ قرض پروگرام کے تیسرے جائزے پر مشاورت۔ IMF کے مطابق پروگرام پر عمل درآمد مجموعی طور پر وعدوں کے مطابق رہا۔ پاکستان کے مالیاتی خسارے کو کم کرنے اور پبلک فائنانس مضبوط بنانے پر بات چیت ہوئی۔ IMF اعلامیے میں مہنگائی کو قابو رکھنے کے لیے سخت مانیٹری پالیسی برقرار رکھنے پر زور دیا گیا۔ توانائی کے شعبے کی اصلاحات اور کارکردگی بہتر بنانے پر بھی مذاکرات ہوئے۔ مشرق وسطیٰ کے تنازع کے پاکستان کی معیشت پر اثرات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔